بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ آج کل جس طرح ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں تو اس دفعہ یہ 10ویں جو سمٹ ہے میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں اس کو اس دفعہ اومٹ کر دوں. پھر آئی کوڈنٹ ہیو لیفٹ دا چانس فار میٹنگ مائی فرینڈس. ڈاکٹر صاحب شبی صاحب نے فون کیا, میں نے بکنگ کرا لی اور مظفر سے بات ہوئی تو میں نے کہا نہیں, اب تو یہ ہو گیا ہے ایئر لنک سی او سمٹ تو آئی کانٹ افورڈ ٹو مس اٹ. سو آئی میڈ اٹ ماشاء اللہ. بٹ مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ اٹس بین 10 years دیٹ وی آر ہولڈنگ دیز سمٹس اینڈ ایک دفعہ پول ایک کریٹ ہوتا ہے, ڈسکشن شروع ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے لے کے چلیں. اور آج جو ہم نے صبح والے سیشن میں باتیں کی, سنی, سمجھی, دیکھی, اس کے اوپر بھی مجھے یہ ہوا کہ اب بلکہ مجھے ایک اور کمنٹ کرنا ہے اجاز کو, از ایڈمنسٹریٹو ایبلٹیز. اس نے ماشاء اللہ گلیکسی آف دا اسپیکرز, میرے جیسے بھی ہیں بعض سادے سادے, بٹ یہاں تمغہ امتیاز, ستارہ امتیاز اور 500 موسٹ انفلوئنشیل مسلمز آف دا ورلڈ, کون کون سے لوگ ماشاء اللہ یہاں جلوہ افروز ہوئے ہوئے ہیں. اور ناٹ ٹو میں کنکلوڈ سے کروں گا, جو اب میرے نیٹ سول کو ہم مس نہیں کر سکتے, تھوڑا سا ریکارڈ میرے یہاں دوست کولیگز اور اسٹاک مارکیٹ کو, کیونکہ میں اس فورم پہ نہیں تھا جب اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ کویسچنز ہو رہے تھے, تو جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو, اگر ماضی بھی کسی فیوچر کی پریڈکشن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو تو میں ٹو پٹ آن ریکارڈ کہ نیٹ سول کی لسٹنگ بھی ایک ایڈی سیکیورٹیز نے 2005 میں کی تھی, اور سسٹمز لمیٹڈ جو کہ ایک اچھی کمپنی جس کی ہم نے لسٹنگ کی, آج آصف پیر couldn't make it, لیکن جب ہم نے اس کی لسٹنگ کی تھی سسٹمز کی جس نے پاکستان کے لیے بہت نام کمایا, وہ اس کی جو لسٹنگ کی تو 4.2 بلین پہ تھی اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن. دوز آف یو ہو انڈرسٹینڈ دیز ٹرمز کہ جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف شیئر ہیں ملٹی پلائڈ بائی اس کا ریٹ, مارکیٹ ریٹ. تو یہ مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ آج اس کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 4 بلین سے بڑھ کے 150 بلین پہ پہنچ گئی. آئی وش دا سیم فار مظفر کہ ایئر لنک بھی اچھا کام کرے. ایک اور چیز جو میں جب آئی پی او کی, میرے پاس صرف 7 منٹ تھے جس میں سے میں 2 منٹ کنزیوم کر چکا ہوں, درید ہیں اور آپا بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں اپنے سب دوستوں کو جن کا جو پروسیس انجینئرنگ میں ہے, جس طرح آپ زبیر بھائی ہیں, ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے ٹو دا انڈسٹری, بٹ ایک انڈسٹری وہ ہے جس کا جو پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ کنزیومر ڈائریکٹ کنزیوم کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو پروسیس انڈسٹری ہے, وہ کچھ بنا رہی ہے, وہ کوئی اور انڈسٹری اس کے اوپر کچھ پروسیس کر کے پھر بیچتی ہے. تو یہ جو میڈیا ہے اس میں ہم ٹی وی کی جو لسٹنگ نے ایک نیا باب ہم نے رقم کیا, اور ہم ٹی وی نے, اب آپ یہ دیکھیں کہ میں جو ریلیٹ کر رہا ہوں چیز کہ جب میں ہم ٹی وی نیٹ ورک کا کمپنی کا شیئر ہولڈر نہیں تھا تو میں تمام چینلز دیکھتا تھا. اب ناؤ دیٹ آئی ہیو انویسٹڈ ان ہم, نو ڈاؤٹ کہ ان کی پروڈکشن کی کوالٹی بھی بہتر ہے, بٹ ایک کنزیومر کی پریفرنس ہو جاتی ہے. تو اب جب ہم ٹی وی آتا ہے یا ہم کا ڈرامہ آتا ہے یا ہم نیوز آتا ہے تو میں رک جاتا ہوں. سو ہمارے یہاں جو ایشو ہے, بہت صبح سے بھی بات ہوئی اور آپ سب لوگ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں, آلدو اگر میں آپ سے پوچھوں تو کہ آپ نے آخری دفعہ کوئی کتاب کب پڑھی تھی, تو بہت سارے لوگ اس کے اندر تھوڑے سے شاید فیل کریں, اور فیل تو کریں لیکن شاید ان کو یہ بتاتے ہوئے مشکل ہوگی کہ کتاب خرید کے یا بائی کر کے یا کنڈل پہ کب آپ نے آخری دفعہ پڑھی ہو. تو شاید 1 سال 2 سال یا 5 سال ہو چکے ہوں. ہم ایز اے نیشن پڑھتے تو نہیں ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ اتنا بلیو کرنے لگے ہیں کہ جو چیز آتی ہے ہم اس کو, اب جب بات ہو رہی ہے کہ ایلوژن ورسز ریالٹی, تو ایلوژن ہمارا کوئی ایلوژن سبز باغ نہیں ہے. ہمارا ایلوژن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج کل وہ ریڈ باغ ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ خدا نخواستہ تباہ ہو گیا ہے, دیٹ از ناٹ دا کیس. اور مجھے خوشی ہے آج بہت سارے اسپیکرز نے ایسی باتیں بھی کی انکریجنگ, بیکاز یہ جو مومنٹس ہیں یہ گزر جاتے ہیں. میرے بہت سارے دوست یار, اور یہاں 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے انہیں جب لگا کہ مارکیٹ ایکوٹی مارکیٹ رسکی مارکیٹ ہے, تو انہوں نے جب ایکوٹی سے پیسے نکال کے ڈیٹ مارکیٹ میں ڈال دیے
تو میں ان کو ایک بات سمجھاتا رہ گیا, لیکن بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. آج میرے استاد ڈاکٹر سلمان شاہ بھی ہیں, ان سے بھی اس والے سوال پہ میں چاہوں گا اگر وہ ٹچ کر سکیں. دیکھیں, آپ کو اگر بینک ریٹ 15% مل رہا ہے تو 15% آپ کتنے سال میں کمائیں گے, اور ریٹ 15 تو نہیں رہے گا انشاءاللہ, 6 مہینے سال میں واپسی شروع ہو جائے گی اس کی. میں ایک پوائنٹ آپ کو, آئی ایم لیونگ اے تھاٹ ود یو, کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے کوئی کمپنی کے شیئرز یا انٹرپرائز لسٹڈ ہو ان لسٹڈ ہو چھوڑ کے بینک میں پیسہ رکھ دیا ہے, تو میرے حساب میں دے آر ناٹ بیٹر آف جسٹ بائی ارننگ انٹرسٹ. کیونکہ 100 روپے, اب جس کمپنی نے کوئی ایسٹ خریدا تھا وہ اس وقت ڈالر کا ریٹ 130 یا 40 تھا, جو آج کل لگے گی انڈسٹری, اب تو لگے گی کم, اور جو لگے گی اس کی کنورژن 240 یا 50 سے ہوگی. تو جو 100 روپے کا ڈیلٹا مل رہا ہے ان لوگوں کو جن کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے, دے ول کنٹینیو ٹو انجوائے دیئر انویسٹمنٹس. اور جو ان کے پارٹ اونرز ہیں لسٹڈ شیئر میں یا ان لسٹڈ میں, وہ انویسٹر اس انٹرسٹ ریٹ سے اس 100 روپے کے ڈیلٹا کو پورا نہیں کر پائے گا. تو میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے اگر اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ریز کر دیں. ایک جو پوائنٹ ہمارا امپورٹ لیڈ ایکسپورٹ والا ہے کہ پاکستان جیسا ملک پہلے را مٹیریل وغیرہ امپورٹ کرتا ہے, اس کو پروسیس کرتا ہے, پھر ایکسپورٹ کرتا ہے. اور آج کل کیونکہ ہمارے اسکارس ریسورس ہمارے پاس طرح ڈالر کم ہیں تو ایل سی کم آ رہی ہیں, تو دیر از دا چانس جس سیکٹر کو, اور میں اجازت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی دفعہ ایک یہاں یا کراچی میں صرف ٹیکنالوجی پہ کانفرنس کرے, اور صبح کسی نے, تاکہ ہم ینگسٹرز کو, اور جو صبح کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ایکسپورٹ اگر $1 لاکھ کر رہا ہے تو وہ ایک کوشش کرے کہ وہ 2 لاکھ کرے. یہ تو اچھی سوچ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی نہیں کر رہا اس کو آپ نے کیسے آپ نے خوش کرنا ہے, اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ کیسے دینی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ کرے. ایک بڑی عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ میں سے کوئی شاید دیکھ رہے ہوں, اگر آپ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں 700-800 ملین روپے کا صرف پیٹ فوڈ امپورٹ ہوتا ہے, جو ہمارے ڈاگیز اور کیٹس اور پیٹس جو کھاتے ہیں. تو یہ والی چیز اب کیونکہ بند ہوئی ہے فی الحال, یہ تنگ ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگ, میرے دوست یار, میرے محلے والے, وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو لیکن دیر آر پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا پیٹ فوڈ بنانا کہ ہم نے امپورٹ ہی کرنی ہے. اگر آسٹریلین پیرٹ آپ نے گھر میں رکھ لیا ہے تو ضروری نہیں کہ اس نے آسٹریلیا کا کھانا کھانا ہے, یو کین آلسو میک سم, کسی کے ساتھ گپ شپ مار کے. اور میں ایک اور بات کروں جس کا مجھے ہوتا ہے ادراک, کہ یہاں جو ملٹی نیشنلز ہیں, ایک آئس کریم فیکٹری, میں نام نہیں لیتا, اس کے اندر جو بادام یا آلمنڈس اس پر لگتے ہیں وہ امپورٹ ہوتے تھے. اب یہ جو شریڈڈ آلمنڈز ہیں وہ اس کے ریسیپی سے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو 4 مہینے تک اس کی پروڈکشن بند رہی. پاکستانی آلمنڈس یا اس کی سپلائی چین ایسی نہیں تھی کہ وہ کمپنی یا اس کے ریسیپی جو ملٹی نیشنل ہے, چین ہے, وہ اس کو الاؤ کر دیتی. بٹ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں, اس طرح کے حالات جس طرح سے پاکستان گزر رہا ہے, دیر ول بی مور چانسز ٹو دا ونس جو پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ اس والی اپارچونیٹی کو ایکسپلائٹ کریں گے. 150 کی چیز بیچنا باہر وہ کمپٹیٹو تھا, 250 کی بیچنا آسان ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ اگر تھوڑا کوشش کریں, اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا آئیڈیا پیش کریں, بنائیں, تو اس سے سب کا فائدہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جو ایک صبح سے باتیں ہوئیں ویتنام کی, فلپینز کی اور بنگلہ دیش کی. ڈاکٹر صاحب, ان ساری کنٹریز کا جی ڈی پی 350 بلین سے 400 بلین ڈالر اور دیر اباؤٹ ہی ہے. ویتنام کا بھی دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, ایک دو اور ہم جو کمپیٹ کرتے ہیں, فلپینز کا دیکھ لیں. لیکن مسئلہ صرف یہ آیا کہ جب اس دفعہ جب پوری دنیا میں ایشو آیا, ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے ود ادر نیشنز. تو ہمارا جو پرابلم آئی دنیا کو, تو انفلیشن نے مار دیا, انرجی کی وجہ سے یوکرین اور USSR کی لڑائی نے ہمیں 2 چیزوں نے مار دیا. ایک تو امپورٹڈ انفلیشن ایندھن کی شکل میں ہمارے آئی, اب اللہ کا شکر ہے کہ پرائسز نیچے آ رہی ہیں. دوسرا, ہمارے پاس ریزروز نہیں تھے. تو ان تمام کنٹریز نے جن کا میں نے ذکر کیا, اور اسٹوڈنٹس یا جو آپ میں سے اس کو سمجھنا چاہیں کہ جو ہمارا GDP
3-4 ملکوں کا برابر تھا، لیکن ان کے اور ہمارے ریزروز میں زمین آسمان کا فرق ہے، بیکاز ویتنام کے $90 بلین ہے، فلپینز بھی ہم سے $40 بلین پہ ہے، بنگلہ دیش بھی بہت آگے ہے. تو ہمیں صرف اس ریزروز نے تھوڑا سا جٹری اور نائٹ میئر لک دی ہوئی تھی. اللہ کرے یہ جو ہمارا آخر میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 9 بلین رہ جائے گا اینڈ میں. اور جس طرح ہمارے نیٹ سول میں بات ہو رہی تھی اور کہ ہمارا اینڈ میں اگر آئی ٹی ایکسپورٹس، یہ تو 3 کہہ رہے تھے، ہم لوگ 2.5 رکھتے ہیں، $2.5 بلین تھا، لیکن اگر 3 ہو گیا ہے غوری صاحب، تو اگر صرف اور صرف ایک چیز پاکستان میں آئی ٹی کو ہم تھوڑا سا ریگولیشنز جو ایکسٹرا ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں وہ کم کر دیں، بیکاز اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جو پاکستانی بچے یہاں سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ دے آر ناٹ ہاؤزنگ دیئر انٹرپرائز ہیئر، وہ تو دنیا کے کسی علاقے میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ بس میرا ٹائم ختم ہو گیا تقریباً. لیکن اگر صرف آئی ٹی ایکسپورٹ ہم 3 سے 8 کر لیں تو ہمارا ڈیفیسٹ کنٹرول میں آ جائے گا. With this hope that these technology people and the companies and the youngsters will gear up their lines. تو پاکستان میں ہوپ جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی کی وجہ سے مجھے بہت ہے کہ انشاءاللہ we will be able to comply یا come up to the reserve level which is confident and satisfactory level. Thank you very much, Ijaz sahab.